آج کی یہ محفل امام اہل سنت اعلی حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی ہے، اور اس میں ایسے آدمی کی خدمات کا آپ نے اعتراف کیا ہے کہ صحیح معنی میں اس شخص نے سنیت کی خدمت ہی نہیں کی۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، اور خاص طور پر اس میں جو کلیدی رول کسی نے ادا کیا ہے تو وہ قائد ملت صوفی غلام رسول صاحب کی ذات ہے۔ میں نے کوئی خدمت انجام نہیں دی ہے، یہ صوفی ملت اور آپ سب کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے نوازا۔ بس میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور میرے جد کریم سیدنا امام عالی مقام کے صدقے آپ سب کو اور خصوصاً صوفی ملت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر اس طرح کی محفلیں مجھ سے پیشرو علماء جو مالیگاؤں سے تنگ آ کر جا چکے، اگر ان حضرات کے لیے بھی منعقد ہو جاتی تو وہ ایک سے ایک ہیرے جواہرات، ایک سے ایک وہ عظیم پھول، ایک سے ایک وہ عظیم ستارے مالیگاؤں چھوڑ کر نہ جاتے۔ شہر مالیگاؤں میں خدمات کے لیے ابتدان شار بخاری، نائب مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی جیسے لوگ آ کر گئے، انہوں نے اس شہر میں پڑھایا ہے۔ اسی طرح بے شمار علماء اور مشائخ ہیں جنہوں نے یہاں پر خدمت انجام دی ہے، مگر اس اعتبار سے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مالیگاؤں کا ہر سنی مجھ سے محبت کرتا ہے، کوئی کم کوئی زیادہ، بہت زیادہ کرنے والوں میں صوفی ملت جیسے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت تو کافی ہو چکا ہے، کوئی تقریر کا وقت نہیں ہے، بس میں ایک مختصر سا پیغام جو میرے دل کا درد ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم امام احمد رضا کا جشن منا رہے ہیں، اور امام احمد رضا کا جشن منانا یقیناً یہ ہم سنیوں کے لیے بے پناہ ضروری ہے، کیونکہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کروڑوں سنیوں کا ایمان بچایا۔ صابر کلیر نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، غریب نواز نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، محبوب الہی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، مہریرا کے سادات نے قربانیاں دے کر جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس دین کی حفاظت کرنے والے کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے۔ اور امام احمد رضا کا مسلک ناجی ہے۔ امام احمد رضا کا مسلک کوئی نیا مسلک نہیں ہے، وہی مسلک امام احمد رضا کا ہے جو مسلک صابر کلیری تھا، جو مسلک غریب نواز تھا، جو مسلک غوث اعظم تھا، جو مسلک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تھا، جو مسلک علی حسین اشرفی تھا، جو مسلک محدث اعظم تھا، وہی مسلک امام احمد رضا کا مسلک ہے۔ امام احمد رضا نے اسے محنت کر کے اپنے انداز میں پیش فرمایا ہے، مگر یاد رکھیں امام احمد رضا کا مسلک یہ ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مسلک پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام احمد رضا سارے سنیوں کو متحد کرنا چاہتے تھے، امام احمد رضا سارے سنیوں کو ایک صف میں دیکھنا چاہتے تھے۔ امام احمد رضا کے زمانے میں بہت سارے ایسے علماء، بہت سارے ایسے مشائخ تھے جو امام احمد رضا سے بعض مسائل میں متفق نہیں تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ بات توجہ طلب ہے، فروعی مسائل میں امام احمد رضا سے جو لوگ متفق نہیں تھے بعض مسائل میں، امام احمد رضا نے ان کے خلاف کوئی ممبر نہیں سجایا، ان کے خلاف تقریریں نہیں فرمائی، اس لیے کہ امام کا نظریہ یہ تھا کہ عقائد اہل سنت میں سب متفق رہو، اور فروعی مسائل میں آپ جس کو پسند کرتے ہو اس عالم کی تحقیق پر عمل کرو۔ آپ دیکھیں شیخ المشائخ حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا موقف محفل سما کے معاملے میں اور ہے، اعلیٰ حضرت کا موقف اور ہے، مگر جب اشرفی میاں امام احمد رضا کے سامنے آیا کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت موقف
بلکہ جدا ہونے کے باوجود ان سے کترا کر گزرا نہیں کرتے، بلکہ علی حسن اشرفی میاں کے دستبوسی کیا کرتے تھے، ان کو ہم شفیع غوث اعظم کہتے تھے، اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبا اے نزاکت دعوی پروردہ سے محبوبہ، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر آج بھی امام احمد رضا کی اس طرز کو ہم نے اپنا لیا، سارے سنی متحد ہوں گے، اور جس دن سنی متحد ہو جائے گا، جس دن سنیوں میں اتحاد ہوگا، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر گلی سے ہر گھر سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی آواز آئے گی، انشاءاللہ زمانے میں انقلاب پیدا ہوگا۔ کوئی صابری ہے وہ الگ نہیں ہے، کوئی رش اشرفی ہے وہ الگ نہیں ہے، کوئی کاملی ہے وہ الگ نہیں ہے، کوئی برکاتی ہے وہ الگ نہیں ہے۔ ارے ہم الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سارے صابری رسمی اشرفی کا عقیدہ ہے، نبی زندہ ہے تو ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا غوث اعظم ایک ہے، ہمارا پیر و مرشد، ہم نے چاہے جس کو بنا لیا ہو، مگر صابری صابر کلیر کے جھنڈے تلے ہوں گے، نظامی محبوب الہی کے جھنڈے تلے ہوں گے، قادری غوث اعظم کے جھنڈے تلے ہوں گے، چشتی غریب نواز کے جھنڈے تلے ہوں گے، سب اپنے اپنے پیر کے جھنڈے تلے ہوں گے، مگر مجھے بتاؤ صابر کس کے جھنڈے تلے ہوں گے؟ صابر کلیر کس کے جھنڈے تلے ہوں گے؟ غوث اعظم کس کے جھنڈے تلے ہوں گے؟ غریب نواز کس کے جھنڈے تلے ہوں گے؟ تم نے جس صابر کلیر کا یا محبوب الہی کا یا غوث اعظم کا دامن تھاما ہے، تم ان کے جھنڈوں کے نیچے ہوں گے، اور یہ سارے جھنڈے والے امام حسین کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، امام حسین نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو ہمیں جھنڈے تلے محشر میں جمع ہونا ہے تو ہمیں یہاں بھی اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور الحمدللہ مالیگاؤں کا ہر سنی محبت کرنے والا ہے، محبتی ہے، پیار کرنے والا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک وقت مجھے وہ یاد آ رہا تھا، ایک دن وہ تھا جس دن میرے والدین نے مجھے پھولوں سے ڈھانک دیا تھا، اور ایک آج کی شب ہے، آج آپ نے پھولوں سے ڈھانکا تو پتا چلا ماں باپ کی محبت کی جھلک آپ نے عطا کی ہے۔ ارے جو قوم ماں باپ کی محبت کی جھلک دیتی ہو اس قوم سے اور کیا چاہیے؟ میں کہتا ہوں اس معاملے میں خوش نصیب ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ علماء، یہ مشائخ، یہ صوفی ملت، انہوں نے بدنامی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر جگہ پر سینہ سپر ہو کر ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمارا تعاون کیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں یاد رکھیں، اگر فروعی مسائل میں ہم کسی سے اتفاق نہیں کرتے کوئی بات نہیں، مگر جب کام کا وقت آ جائے ہم متحد ہو جائیں۔ یاد رکھنا سنیوں کی جس تنظیم کو آپ پسند کرتے ہیں، جس مدرسے کو آپ پسند کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف سنی دعوت اسلامی سے جڑ جائیے، واللہ میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ جو جڑنا چاہتے ہیں دروازے کھلے ہیں، مگر یاد رکھیں آپ کا مزاج الگ ہے، آپ کا دماغ الگ ہے، آپ جس سے چاہے جڑیں۔ یاد رکھنا اگر صوفی ملت خانقاہوں کے ذریعے سے سنیت کی خدمت کر رہے ہیں تو ہمارا کام ہے ہم ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں۔ حاجی یوسف الیاس اگر تاجروں کی فکر
ہم ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں. حاجی یوسف الیاس اگر تاجروں کی فیلڈ میں سنیت کا کام کر رہے ہیں، ہمارا کام ہے ان کا ساتھ دیں. حاجی عبد المجید مسجدیں بنا کر کام کر رہے ہیں، ہمارا کام ہے ان کا ساتھ دیں. سنیوں کا کوئی ادارہ غیر نہیں ہے. دارالعلوم حنفیہ سنیہ ہو وہ ہمارا مدرسہ ہے، سنی جمعیت العلماء ہو وہ ہماری تنظیم ہے، اشرف اکیڈمی ہو وہ ہماری تنظیم ہے، رضا اکیڈمی ہو وہ ہماری تنظیم ہے، سنی جمعیت الاسلام ہو وہ ہماری تنظیم ہے، جماعت رضا مصطفیٰ ہے وہ ہماری تنظیم ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، فیض القرآن ہے، جامعۃ الرضا ہے، مبدار مشرفیہ ہے، یہ سب ہمارے مدرسے ہیں. ہم سنی ہیں تو یہ ساری تنظیمیں ہماری تنظیم ہیں، یہ سارے ادارے ہمارے ادارے ہیں. جس کبھی گستاخ رسول نے ان تنظیموں اور اداروں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھا تو اس کی آنکھ نکالنے والا اگر سب سے پہلے کسی کو پائیں گے تو امین القادری کو پائیں گے. ہم سنیت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے. ہم یہ صرف یہ زبانی بات نہیں، یہ منبر رسول ہے، یہ رسول اللہ کا منبر کہلاتا ہے. جب تک اس پر علماء سنت رہیں گے یہ منبر رسول رہے گا. یہاں سے جھوٹ بولنا، جھوٹ تو ہر جگہ پر لعنت کا ذریعہ ہے، مگر منبر سے جھوٹ اور غلط ہے. سنی جہاں کہیں کام کرے وہ ہمارا ہے. اگر کوئی سنی امین القادری کو یاد کرتا ہے اور اس میں سنیت کا فائدہ ہے، ہم سب کو پہنچنا چاہیے، امین القادری کو ہی پہنچنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سنی دعوت اسلامی اسٹیج لگائے گی، منبر لگائیں گی تو ہی ہم جائیں گے. واللہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر کوئی سنی امین القادری کو تقریر کے لائق نہیں سمجھتا تو وہ اپنے جلسے میں جھاڑو دینے کے لیے مجھے بلائے، انشاءاللہ میں سنیت کے لیے وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ یاد رکھنا صرف تقریر سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اگر جھاڑو دینے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے تو ہمارا کام ہے خدا کی رضا، ہمارا کام ہے مصطفیٰ کی رضا. جس کے جی میں آئے آزما کر دیکھ لے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ڈیڑھ کی چمکانے کی اجازت نہیں دی ہے. اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے ہیں کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے جب بھی جہاں بھی جو سنی یاد کرے ہم تو جاتے ہی ہیں، جاتے رہیں گے. اور آپ سے بھی گزارش ہے اپنے نظریات کو تنگ کرنے کی بجائے نظریوں میں وسعتیں پیدا کیجیے، دماغ میں وسعتیں پیدا کیجیے. اہل سنت کا الحمدللہ سارے سنی متحد ہیں، لیکن کچھ تھوڑی تھوڑی سی دوریاں ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وہ ختم ہوگی، وہ دن بہت جلد آئے گا کہ وہ اللہ اکبر. آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں، اللہ اکبر. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا مقام بھی بڑا عظیم ہے، وقت کے قطب الارشاد ہیں، اللہ اکبر. ان کے خلیفہ ہیں، ان کے خلیفہ حضرت شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی سے اذان ثانی کے مسئلے میں امام احمد رضا کا جو ہے وہ اختلاف ہو گیا. امام کہتے تھے اذان ثانی مسجد کے باہر ہوگی اور شیخ الاسلام کہتے تھے نہیں اندر ہوگی. اب دونوں علماء ہیں آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے، مگر آپ کو حیرت ہوگی امام احمد رضا جن کی شکتیوں کی لوگ شکایت کرتے ہیں، جب شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی کو خط لکھتے ہیں تو اس انداز سے لکھتے ہیں کہ حضور کی مرضی میں جاننا چاہتا ہوں، حضور سے چاہتا ہوں کہ وہ وضاحت فرما دے، اس لیے کہ میں بھی غوث پاک کا غلام ہوں، آپ بھی غوث پاک کے غلام ہیں، اگر اس میں وضاحت ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے. آپ اندازہ فرمائیں اتنی لجاجت سے خط لکھتے ہیں. دوسرا خط جب ان تک آتا ہے امام احمد رضا تک تو اس میں ممکن ہے کچھ اچھی باتیں نہ رہی ہو، بلکہ ادھر سے جواب کو سختی سے آیا تھا. اللہ اکبر. اس کے باوجود بھی امام احمد رضا خط میں لکھتے ہیں واللہ میں غوث اعظم کے در کا کتا ہوں، آپ غوث اعظم کے در کے سوالی ہے، غوث اعظم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس مسئلے کے اندر تصفیہ کر لیا جائے. اتنی نرمی کرتے ہیں کہ قرآن کا رحماء بینہم کا تصور یاد آتا ہے. امام احمد رضا سخت تھے، اپنوں کے مقابلے میں سخت نہیں تھے، بلکہ وہ گستاخ رسول کے مقابلے میں سخت تھے، دشمنان رسول کے مقابلے میں سخت تھے. اور جہاں ان کی نرمی کا معاملہ تھا عاشقان مصطفیٰ کے لیے وہ بالکل بچھی ہوئی چادر کی طرح نظر آتے تھے. آپ جانتے ہیں محفل سما میں عورتوں کے مزارات پہ حاضری کے معاملے میں محفل سما میں تو جناب اشرفی میاں سے وہ متفق نہیں تھے، اور مزارات پر حاضری کے معاملے میں حضرت تاج
फौल, जिन्हें दुनिया आला हजरत ताजुल फौल के नाम से जानती है, जिनकी शान में आला हजरत इमाम अहमद रजा ने तकरीबन 200 अशआर कसीदे के लिखे हैं। आपको पता है आला हजरत के मौकिफ से मज़ारात पर औरतें की हाजिरी के हवाले से मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी मुत्तफिक नहीं थे, मगर आला हजरत कभी उनसे लड़ने नहीं गए। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे अकीदा अहम है, फुरूई मसाइल में अगर इख्तिलाफ होता है तो हो सकता है, अकीदा कायम रहे, अकीदा क्लियर रहे, अकीदा दुरुस्त रहे। अगर अकायद दुरुस्त रहेंगे तो मामलात खत्म किए जा सकते हैं, मामलात को निपटा जा सकता है। याद रखें, मेरी आपसे गुजारिश है, अकीदे के मामले में मजबूत हो जाइए, अकीदे के मामले में मुत्तफिक हो जाइए, उसमें गड़बड़ नहीं चलेगी, उसमें आदती तनादा बटन नहीं चलेगा। अगर कोई अकीदे से इख्तिलाफ रखता है वो कितना ही बड़ा है, हमारा नहीं है, और अगर फुरूई मसाइल में कुछ इख्तिलाफ हो जाए तो जानते हैं आप, अल्लाह अकबर, हजरत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से सैयदना मुहद्दिस आज़मीन की चौचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे नाना हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मर्तबा बरेली शरीफ के स्टेशन से गुजर रहे थे, मैं साथ में था। मैंने देखा कि आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह खड़े हो गए दस्त बस्ता ट्रेन के दरवाजे पर। मैंने पूछा, नाना जान यहां खड़े होने की क्या जरूरत है? तो हजरत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक नायब रसूल आले रसूल की ताजीम में खड़ा है तो मैं उस नायब रसूल की ताजीम में खड़ा हूं। आप अंदाजा फरमाएं, इमाम अहमद रजा का ये मिजाज था, इमाम अहमद रजा का ये अंदाज था, हमें भी उस अंदाज को इख्तियार करना होगा। इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। हम सबके हैं, सब हमारे हैं। अहले सुन्नत का इत्तिहाद जिंदाबाद। हम मुत्तहिद हो जाएं, हम मुनज़्ज़म हो जाएं, हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब रहेंगे। इसलिए कि गैरों के पास वो नहीं है जो हमारे पास मौजूद है, और जो हमारे पास है वो क्या है? उसी को मोहब्बत रसूल कहते हैं। अरे मोहब्बत रसूल अगर बिलाल जैसे गुलाम के दिल में पैदा हो जाए तो बिलाल के पैरों के नीचे काबा आ जाता है। हजरत सैयदना बिलाल काबे की छत पर नजर आते हैं। इसलिए मोहब्बत रसूल का दामन पकड़े रहे, सुन्नियत के मस्तक पर कायम रहे, इमाम अहमद रजा के मस्तक पर कायम रहे। यही हमारा पैगाम है, ये इस मिंबर का पैगाम है, और खानकाह से सूफी साहब भी यही पैगाम दे रहे हैं, इस तोजो से हम भी यही पैगाम दे रहे हैं। हम सबका पैगाम एक है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह